اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب زدني علما وحفظا وفهما وعملا وخلوصا وتقاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، مکمل طور پر۔ اس سے پہلے کچھ صورتیں جیسے اقرأ، مزمل، مدثر کی چند آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر فاتحہ وہ صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں یہ نام بھی ہے، قرآن عظیم بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت شروع کرے ایک خاص ہدایت ہے کہ اس کتاب کو اپنے تمام خیالات، نظریات سے خالی ذہن ہو کر خالص راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ تو شروع صورت میں حمد و ثنا ہے، اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہدایت کی درخواست ہے، اور اس درخواست کا جواب پورا قرآن کریم ہے۔ تو انسان اللہ سے راہ راست طلب کرتا ہے تو اس کے جواب میں اسے جواب ملتا ہے کہ یہ راہ راست جو تم مانگتے ہو، ہدایت مانگتے ہو، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل زبور میں، اور نہ قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حدیث میں اس سورت کا نام سورہ شفا بھی آیا ہے کہ یہ شفا ہے بیماریوں کے لیے، جسمانی، باطنی، روحانی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت یہی سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس صورت میں یہ 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اول
جن پر اللہ نے انعام کیا، دوسرا جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، اور تیسرا وہ جو گمراہ فرقے ہیں، ضالین، گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ صورت، اس میں یہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، آخری 3 آیتوں میں دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے، نصف میرے بندے کے لیے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ گویا کہ پورے قرآن کریم کا متن ہے، اجمال ہے، اور پورا قرآن کریم اس کی تفصیل میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مختصراً ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ تمام تعریفیں، دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ تعریف ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور عالمین عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 40,000 ہے، دنیا سے مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، اور مقاتل امام تفسیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہے، 80,000۔ تو ان تمام کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین پرورش کرنے والا ہے تمام عالم کا۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، اس کی تفصیل بسم اللہ کے باب میں گزر چکی ہے کہ وہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الرحمن عام الرحمہ، الرحیم تام الرحمہ، اس کی رحمت دنیا میں عام ہے، اور قیامت کے دن اس کی رحمت تام ہوگی، مکمل کامل ہوگی ایمان والوں پر۔ مالک یوم الدین، اور وہ اللہ ہے، مالک ہے یوم جزا کا، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے جیسے مالک ہیں، تمام کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ تو یہاں پر یوم الدین کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہاں صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ دنیا میں تو بہت سارے حکومت کے دعویدار ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت اس دن ہوگی جو قہار ہے، اس دن کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا کا ہے، دعا کا۔
اور دعا عبادت سے ہے، جس کا معنی کسی کی انتہائی تعظیم محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اور نستعین کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے، تیری بات کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو جب تیری عبادت ہم کرتے ہیں تو تو ہمارا مددگار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آخری یہ 3 آیتیں ہیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے کہ بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہے، غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ جو راستے سے گم ہو چکے ہیں، راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے، کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی ممکن نہیں۔ تو اس لیے فرمایا صراط مستقیم کا راستہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، اور صراط مستقیم وہ راستہ جس میں موڑ نہ ہو، یعنی جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، افراط تفریط سے پاک ہو۔ اس یہود اور نصارہ نے راستے اختیار کی افراط تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افراط اور تفریط میں ہیں، اور جنہوں نے غلط راستے جو ہے اپنے لیے چن لیے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا راستہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور کن لوگوں پر انعام فرمایا اس کی تفصیل ایک دوسری جگہ پر ہے۔ اولئک انعم اللہ علیہم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ انبیاء تو سب سے اعلیٰ ہیں رتبے میں، درجات میں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اور شہداء وہ ہے جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی۔ صالحین وہ جو شریعت کے پورے متبع ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو دیندار یا نیک کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور جو راستے سے گم ہو گئے ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہے جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اعراض کی وجہ سے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو اغراض نفسانی کے تابع بدعمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، نہ وہ راستہ چاہیے جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہیے جن میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ تو یہ تھی مختصراً سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ تو خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں،
اس لیے قرآن صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلو سے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اور غلط راستوں سے گمراہ یہود اور نصارہ ضالین اور جو دین میں افراط تفریط کرنے والے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا